نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پہ حکم دیا کہ پڑوسی کے ہدیے میں عیب مت نکالو. پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا, ایک عورت نے کچھ پکایا تو پڑوسیوں کے ہاں بھیج دیا. اب آپ کی پڑوسن نے کچھ آپ کے ہاں بھیج دیا, آپ کہہ رہی ہاں یہ اس کو تو پکانا آتا نہیں ہے, کیا بھیج دیا, کھانے کو لگ رہا ہے ان کے گھر میں نہیں تھا تو ہمارے یہاں بھیج دیا. بھائی آپ نہیں کھاؤ اگر اچھا نہیں لگ رہا, لیکن سامنے والے کی بے عزتی کرنا, اس کے ہدیے میں کیڑے نکالنا, یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو تکبر ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو جو تکبر اسی میں ہوگا نا جس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہو. جب کوئی نعمت ہی نہیں ہے تو کیا تکبر کرے گا؟ یہ نہ علم ہے, نہ شکل ہے, نہ صحت ہے, نہ شہرت ہے, نہ پیسہ ہے, تو اب تکبر کرنے کے لیے رہ گیا کیا اس کے پاس؟ وہ ایک باریک سا آدمی تھا نا, بہت ہی دبلا, سے کسی نے پوچھا کہ یہ صحت کے راز کیا ہے, یہ سمجھا کہ واقعی میری تعریف کر رہا ہے, وہ مذاق کر رہا تھا, بہت ہی باریک سا تھا. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے کبھی تکبر نہیں کیا, اور 2 چمچے دودھ نہار منہ غٹاغٹ پیتا ہوں, 2 چمچے دودھ نہار منہ پیتا ہوں غٹاغٹ, تکبر نہیں کیا کبھی ہم نے. تو اس نے کہا کم بخت تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا؟ 2 چمچوں پہ کوئی تکبر کرے گا؟ تو کمزور تکبر نہیں کرتا, غریب تکبر نہیں کرتا. تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ تکبر. تو یہ کیوں کرتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی کرتا ہے, عقل مند کبھی بھی تکبر نہیں کرتا. اور میں نے دیکھا ہی ہے, جن کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ان میں تکبر ہوتا ہے. سمجھدار ذہین لوگ کبھی بھی متکبر نہیں. بچکانہ ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, بچکانہ مینٹل لیول بہت چھوٹا ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی نعمت آ گئی تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. اور جو مینٹل لیول جن کا اونچا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے, صحت ہماری طرف سے تھوڑی, کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. پیسہ اللہ کی طرف سے ہے. کتنے لوگوں کے پاس محنت کرتے ہیں پیسہ ہی نہیں آتا. ذہانت اللہ کی طرف سے, علم اللہ کی طرف سے, یہ تو سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو شیطان میں فالٹ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا مجھے آگ سے بنایا ہے, تو بھائی بنائے خود تھوڑی بنائے ہیں, تو بنایا ہے تو یہ بھیک کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی. تو تیری تھوڑی ہے, یہ تو اللہ نے دی ہے. اب وہی اللہ تجھے کہہ رہے سجدہ کر, تو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً کر لیتا. فرشتوں کو تو اللہ نے نور سے بنایا, وہ تو آگ سے بھی افضل ہیں. فرشتوں نے ذرہ برابر بھی اللہ کے اس حکم پہ اعتراض نہیں کیا, فوراً سجدے میں گر گیا. اللہ تو نے ہمیں بنایا, جیسے تو کہے گا ہم ویسے کریں گے, ہمیں کیا ٹینشن ہے. تو غلطی کس سے ہوئی تھی؟ شیطان سے بھی, اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. آدم اور حوا کو اللہ میاں نے فرمایا لا تقربا ہذہ الشجرہ, اس درخت کے قریب بھی مت جانا. دونوں نے مل کے فیصلہ کیا بھائی کچھ تو ہے اس درخت میں جو اللہ نے منع کیا ہے. شیطان نے کہا کہ بھائی شجرۃ الخلد ہے, یہ اللہ میاں نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس درخت سے کھاؤ گے تو موت لیس ہو جاؤ گے, اس وجہ سے منع کیا ہے. تو چپکے سے کھا لو, بعد میں کیا کر لینا, توبہ کر لینا, کچھ بھی کر لینا, کھا لو بس جا کے. تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے مل کے کوئی تعویل کر لی کہ بھئی اللہ میاں نے کہا یہ والا درخت نہیں کھانا, تو یہ والے کی جنس میں سے یہ والا ہم کھا سکتے ہیں, حالانکہ وہ بھی وہی پھل تھا نا. تو کوئی تعویل کر لی. پیغمبر سے صراحتاً گناہ نہیں ہوتا, وہ تعویل شیطان کروا دیتا ہے. تو وہ والا کھا لیا. غلطی آدم سے بھی ہوئی, سزا بروقت دونوں کو ملی ہے, دونوں کو. شیطان کو فوراً سزا ملی ہے کہ اخرج, نکل جا یہاں سے. جیسے شیطان نے کہا نا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا, اللہ میاں نے فوراً کیا کہا؟ نکل جا میرے دربار سے, انکا رجیم, تو مردود ہے, میری رحمت سے دور. شیطان کو فوراً خیال آنا چاہیے تھا بھائی یہ تو اللہ کو بہت غصہ آ گیا, وہ تو اللہ کا غضب جوش میں آ گیا, یہ تو غلط ہو گیا. سوری کرتا, معذرت کرتا, بجائے معذرت کرنے کے اور اکڑ. یہ ہوتا ہے آج بھی, اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. جب غلطی پہ سزا ملے,
دیکھو باپ بعض دفعہ غلطی پہ اولاد کو ڈانٹتا ہے, ہم نے دیکھا ہے فرما بردار بچے باپ سے معذرت کر لیتے ہیں, لیکن جن میں فرعونیت ہے نا وہ اور اکڑنے لگتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بھائی میری اس بات پہ میرے والد کو چونکہ غصہ آ گیا, مجھے اس سے آئندہ میں یہ بات نہیں کروں گا, لیکن جب باپ نے ڈانٹا سختی کی تو اور زیادہ زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل وہی کام ہو رہا ہے جو کون کر رہا تھا, شیطان. اور یہاں باپ ہے نا, اگر خدا بھی ہوتا تو یہ یہی کر رہے ہوتے, کیونکہ یہ نیچر ہے, یہ تھوڑی تبدیل ہوتی ہے. تو شیطان کو جب اللہ نے کہا نکل جا, شیطان نے کہا اچھا اس کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پہ پابندیاں کہ میں دربار میں نہیں آ سکتا, تو اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ اللہ کا تو بگاڑ نہیں سکتا تھا نا, اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب عین غضب کی حالت میں جب اللہ غضب میں ہے, اس وقت اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے, میں قسم اٹھاتا ہوں تیری عزت کی اور تیرے جلال کی کہ میں اس آدم اور اس کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, تھوڑے سے تیرے مخلص لوگ ہوں گے, باقی بہت بڑی تعداد کو میں اسی جہنم میں پھینکواؤں گا.